کوئی روٹی کپڑا مکان بیچ گیا ہے, بزنس بیچ گیا نواز شریف, کوئی نہ کوئی کچھ بیچ رہا ہے چوہا. جو یہ مینڈیٹ آج چوری ہوا ہے, یہ جو باقی دوسری جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز کا, اس کو انہوں نے کرنا کیا تھا؟ یہ ایوولوشن ہے ڈیموکریسی, اور یہ جو 8 فروری کو ہوا ہے اس سے بڑا سائلنٹ ایوولوشن آیا نہیں ہے. منڈیلا اور عمران خان کی وہ برابر, اب وہ کمپیئر کرنے لگے ہیں لوگ کہتے ہیں فرشتے کبھی غلط نہیں. یہ کچھ شیطان ہوتے ہیں جو ابھی یہ کام کرتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں مجھے کوئی ڈکٹیٹرشپ, ملٹری ڈکٹیٹرشپ دکھا دو اس میں کوئی ملک نے ترقی کی ہے. جنرل باجوہ صاحب کو یہ میں نے کہا تھا, یہ فیز 8 690 ایکڑ زمین پورٹ قاسم سے ڈی ایچ اے نے لیز پہ لیا ہے, 600 ایکڑ کا رینٹ بھرا ہے. تو وہ جو آگے آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے اس نے پھرا بھیج دیا جی ہماری, تو انہوں نے کلاس لے لی کمیٹی, انہوں نے کہا جی 113 ارب روپے آپ کلیم بھیجیں اے جی ڈپارٹمنٹ جی ایچ کیو میں. کم سے نہیں بھیج رہا. 9 مئی کو سب یاد کر رہے ہیں, 12 مئی کو کیسے بھول گئے. بخلا کو یہاں ایسڈ سے جلایا کمروں میں بند کر کے کراچی میں, بھول گئی یہ قوم ساری. ہمارے پہ فائرنگ ہوئی ہے. I still have a hole in the back of the car. Maritime Ministry علی یہ پیسہ کمانے کی مشین ہے for the country, and اگر منسٹر یا اس کے چیئرمین یا بیوروکریسی کرپٹ ہو for them. ہم آئے تھے تو ایک برتھ چل رہی تھی, میں نے تینوں چلا. مال کھا رہے تھے نا, جب تینوں برتھ ہو گئی تو مال کھانے کا پروسیس کم ہو گیا. یہ کے پی ٹی جو ہے یہ 1889 کی آرگنائزیشن بنا ہوا ہے, ایکٹ اس کا 2008 سے اس کا ایکسٹرنل آڈٹ ہی نہیں ہوا. ٹگ بوٹ جو جہاز لگاتی نا, علی صاحب $29,000 پر ڈے 5 سال سے وہ لیز پہ لی ہوئی تھی. میں نے کہا تم لوگ کو پاگل ہو کہ کیا ہو. السلام علیکم. آج ایک کراس ایگزامینیشن کا بہت اسپیشل ایپیسوڈ ہے. وی ول کراس ایگزامن اے پرٹیکولر پرسن ہو از اے ویری ویری اسپیشل پرسن. ہم ان کی کراس ایگزامینیشن کریں گے, ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں, ان کے ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے بارے میں, ان کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, ان کی جو بہت سی امپورٹنٹ ڈیسیژن میکنگ ہے ان کے پولیٹیکل کیریئر میں, اس کو ہم ایکسپلور کریں گے. اور ہم جو کرنٹ سچویشن ہے پولیٹیکل پاکستان میں اس کو کراس ایگزامن کریں گے ان کے ساتھ, اور ان کے پولیٹیکل فیوچر کو بھی آج ہم کراس ایگزامن کریں گے. سو ویلکم سید علی حیدر زیدی صاحب, ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن. سید علی حیدر زیدی میرا بڑے دن بعد سنا. پاکستان میں اسکول میں جب علی حیدر تھے, پھر جب چلے گئے باہر امریکہ میں علی زیدی بن گئے, حیدر ایچ لگتے تھے. سید علی حیدر زیدی دیکھیں میں کراچی میں پیدا ہوا, کراچی میں پڑھا ہوا, میری ایجوکیشن یہیں سے, ڈی وی ایس پارسی اسکول ہے کراچی کے اولڈ اسکولس. 1857 میں شاید اس کی لڑکیوں کی الگ بات ہوئی ہے, ماما پاکستان بوائز ان ڈی وی ایس تمہاری سے کلاس 1 سے انٹر تک نہیں تھا. پھر ڈی جے سائنس والے لوگ وہاں سے انٹر کیا پری انجینئرنگ میں, گریڈ اچھی نہیں ہے. اس وقت تک ایک عشق ہو گیا تھا بلے سے, کرکٹ کے بلے سے کچھ لوگ آج کل آپ پتہ بلہ بڑا بلے کے بغیر بھی سو ہو گئی. تو بلہ جب لگ گیا تو ساری چیزیں, یعنی کہ میٹرک میں بہت اچھے ریزلٹس تھے, A+ تھا سارا کچھ, ایک دم اچھے نہیں تھے. پھر وہ کرکٹ والی پاگل جنون چلا رہا تھا. پھر ہم نے بی کام کیا. امریکہ میں بھی I-20s آئی تھی جانے کا, لیکن کرکٹ کی وجہ سے وہ بھی ہم نے کر دیا. پھر اس وقت I heard my father تھوڑے سے یہ فرسٹ 2 سیمسٹر میں چل جائیں گے, 3 سیمسٹر چل جائیں گے, لیکن اس کے بعد تھوڑا سا پرابلم آ سکتا ہے, یعنی کہ فائنینشیلی ان کو لوگوں پڑے گا. باقی یہ 4 بہن 3 وہ ایک شاید ایک ایکسکیوز تھا جو ہم نے گئے نہیں, میں نہیں تھا نہیں جاتی نہیں, ہم نے ابھی کام میں سے بیچ میں ایسے لے لیا کرکٹ کھیلتے رہے. پھر کرکٹ کھیلتے کھیلتے ہم نے نیو دہلی کراچی سے 1986 میں, تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں اور اس کا میرا دلی ساتھی ہے. اس کے بعد 2-3 سال اور کافی کرکٹ کھیلی. پھر ابو
کیا کہ یہ کرکٹ میں پاگل ہو جائے گا، اس کو کام پہ لگا دیں گے۔ تو انہوں نے ایک اپنے دوست کے پاس ٹریڈر تھے بہت بڑے، باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کی کمپنی میں مجھے کرکٹ میں جاب ملی۔ اس جاب کی جو تنخواہ تھی اس سے تو 3-4 گنا زیادہ سیلری مجھے وہاں 6,000 روپے تنخواہ نوکری ملی۔ 6,000 روپے 1989 میں تو ہمارے نہیں، وہ تو گھر میں ہی رہتے تھے نا، تو نہ پیٹرول کا خرچ آتا نہ کچھ، تو 6,000 روپے خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ تو بہت پیسے تھے، ہمیں تو 1,000 روپے چاہیے ہوتے تھے، گاڑی بھی تھی، پیٹرول بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے جب والدین کے ساتھ آپ رہتے ہیں تو ایک امبریلا تو رہتی ہے۔ پھر وہ نوکری نے انہوں نے مجھے 1 سال 10 مہینے مجھ سے باہر بھیجا، ان کی کمپنی باہر کی نائجیریا میں، لیگوس نائجیریا، 89 مارچ سے دسمبر تک، اپریل سے دسمبر تک۔ پھر واپس آیا، پھر میں نے کہی نوکری بس کی نہیں، اتنا کچھ کرنا ہے۔ پھر 1990 میں امریکہ سے لگا، کافی ہم نے کام کیا، 20-25 ایجنٹ سے بڑے فیملی ہاؤس وغیرہ۔ تو وہ 2018 تک چل رہا تھا، مجھے وہ اچھا ان دا مین ٹائم یہ تو ہو گیا نا پروفیشنل۔ اب اس میں ایک بیچ میں سیاست کا ایلیمنٹ بھی آ گیا، جب حضرت مشرف صاحب نے ٹیک اوور کر لیا اکتوبر، میں اس وقت امریکہ تھا، تو جیسے پورے ملک نے مٹھائیاں بانٹی، دل میں ایک ہماری بھی خوشی تھی کہ یار ان 2 لوگوں سے جان چھوٹی، ابھی چھوٹی نہیں ہے، واپس آ گئے اس کے بعد، لیکن ہم نے کہا ان سے جان چھوٹی۔ لیکن پھر میں نا، میرے والد نے مجھے سمجھایا، جب میں پاکستان آیا، اس سے پہلے میں نے عمران خان صاحب کی باتیں سنی شروع کی، زمانے میں چینل شروع کوئی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں ہے نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہے، میں نے لکھا بھی تھا عمران پیس جو اخبار میں چل گیا، اس میں لگا کہ کوئی روٹی کپڑا مکان بیچ کے گیا ہے۔ کرکٹ میں تو ہم ان کے فین تھے، لائک ایوری ادر کرکٹر، اور کوئی روٹی کپڑا مکان بیچ گیا ہے، کوئی انصاف، کوئی اپنا وہ بزنس بیچ گیا، نواز شریف کی کہانیاں بیچ گیا، کوئی اسلام بیچ رہا ہے، کوئی نہ کوئی کچھ بیچ رہا ہے چیزیں۔ تو خان صاحب یہ جو آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں اور ایجوکیشن کی، اللہ کرے گا یہ کامیاب آدمی ہے، انہوں نے کرکٹ میں بھی کامیابی کی، اسپتال بھی ان کا بن گیا ہے، اللہ کرے سیاست میں یہ رہ کے، کیونکہ الٹیمیٹلی ساروں کا یہ خیال تھا کہ انہوں نے آنا ہے۔ اور میری پہلی ملاقات ان سے 1995 میں فنڈ ریزر میں بھی شوکت خان کی امریکہ میں، جب میری بھی نئی شادی بھی تھی ماما کے ساتھ، ان کی بھی نہیں ہوئی، تو وہ آئے تھے فنڈ ریزر میں، تو ایک تھوڑا سا انٹریکشن ہوا تھا، جو اس میں ہم نے ان سے پوچھا بھی کہ آپ اتنی ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں پاکستان کی ہلس کو، تو آپ اس کے اندر آ کے ٹھیک بھی نہیں کرتے، میں کہا تھا بٹ I personally didn't believe that he was not into politics. I always thought that he was. پھر جب انہوں نے کھولی سیاسی جماعت، تو کچھ لوگ ہمارے تھے جن کو جان پہچان والے بھی سیاسی جماعت میں انوالو تھے، لیکن میرا کام اس وقت تھا نہیں، نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ۔ لیکن 99 میں پہلی دفعہ میں نے ان کو چھوٹی موٹی سپورٹ کی، کیونکہ یہ آفیشلی جوائن کی، پتہ نہیں اس کو کیسے کرتے ہیں۔ پھر جب یہاں آیا تو والد صاحب نے مجھے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں مجھے کوئی ڈکٹیٹرشپ، ملٹری ڈکٹیٹرشپ دکھا دو جس میں کوئی ملک نے ترقی کی ہے، یہ وہ پین کلر کا انجیکشن لگا دو گے تو تھوڑی دیر تکلیف چلی جائے گی، لیکن اندر کے حالات جب تک اچھا یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ اب یہ ہم 2024 میں بات کر رہے ہیں، ابو نے 1999 یا دسمبر میں کہا کہ انسٹیٹیوشنل اور اسٹرکچرل ریفارم ہو، ابھی بھی ہم 2024 میں ہماری 3.5 حکومت چل رہی ہے، وہ گل یہی ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم ہو رہا ہے۔ ہاں وہ ابھی وہی ہے، سوری میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ پنجابی بولنا ہوں، میرا آپ کا تعلق لاہور سے نہ پتا، حالانکہ میں اگر کوئی مذاق ہی نہ اڑا دے الٹی پنجابی مجھے آتی نہیں۔ میرے جو ماموں ہیں وہ اور مشرف صاحب بیسٹسٹ بڈی ہیں، یعنی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا پی ایم اے سے وہ بیچ میٹس، کورس میں پلیٹون میٹس، دوست یار، بہت پکی دوستی تھی آخر تک۔ تو وہ ہم ان کو اس طرح انڈائریکٹلی جانتے تھے کہ ان کے دوست تھے، کہیں برا جاتے تھے۔ تو پھر میں نے اچھا خان صاحب ادھر چلے گئے تھے وہ ریفرینڈم میں، تو میں آگے سے ان کے خان صاحب کی سپورٹ بھی کروں، اور یہاں میرے والد نے کہہ دیا ملٹری ڈکٹیٹرشپ سولوشن کوئی نہیں، تو میری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے اس وقت، آج چلو 6 لوگ جاتے ہیں، اس وقت آج بھی نہیں ہے۔ تو وہ میں نے ان کو خیر میں وہ اپوز کرتا رہا،
ایسی کی حالانکہ قوم بڑی خوش تھی، میرا کوئی کبھی فیور میں نہیں آیا. اور اس کے بعد پھر جب ایکچولی جب 9-11 ہو گئی اور پھر خان صاحب نے پوزیشن لی تو میں نے نا ہمارے یہاں ایک اور دھندا بھی شروع کیا تھا، کیفے تھا، کیفے بلو، زبردست اسٹیج تھا، انٹرویوز کرتے ہیں لوگوں کو. دلوا بھٹو صاحب کا ہم نے کیا، ایدی صاحب نے کیا، تو خان صاحب کو بھی بلا لیا. تو ہم نے ان کا انٹرویو کیا. وہ نئے نئے چینل کھلے تھے، 2001 کی بات ہے، 1 کی یا 2 کی، 1 کی بات ہے. تو اس میں انہوں نے کلیئر پوزیشن دی کہ بالکل ہمیں وار میں نہیں جانا چاہیے، بالکل اینٹی میسر پوزیشن. ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ اب یہ کچھ جمہوری باتیں کر رہے ہیں. ہم نے ان کو پھر فل ٹائم آسین چڑھا کے پھر 2002 میں الیکشن لڑ لیا. بھائی سارے گھر والے مذاق ہوئے کہ گھر میں یعنی کہ سارے دوست یار کہ تمہارا کیا تعلق ہے الیکشن سے، ہر بار کرو کوئی فنڈنگ کر دو. ابھی تمہاری بینک سے اٹھے ہو، ابھی 4 پیسے کی ٹانگوں میں دوبارہ کھڑے ہوئے، مرے پڑے تھے آج سے 2 سال پہلے، تو آج تم الیکشن لڑنے کھڑے ہو. پیسے آ گئے تھے، ڈیٹ شیٹ پے آف ہو رہے تھے، ہو گئے تھے موسٹ آف اٹ، بینک کا تھوڑا سا ہو گیا تھا. بینکرپسی کے بعد بھی ایکلیئر ہو گیا. امریکہ میں یو ڈونٹ ہیو ٹو واک اوے سر. وہ آخر میں وہاں خیر تو وہ ہم نے الیکشن لڑ لیا. ایک ہی جلسہ ہوا پورے کراچی میں اس الیکشن میں، تو ہماری کانسٹیٹوینسی میں گلی میں کیا جلسہ. اس جلسے کے بعد وہ جلسہ گلی پڑ گئی. ہم نے کیا جلسہ کیا، وہ ایک ہفتے بعد ایم کیو ایم نے بھی کر لیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی کر لیا، فاروق ستار صاحب بھی آگے. وہ جلسہ گلی میں 2002 میں اگینسٹ الطاف حسین جو کراچی میں الیکشن لڑا. اوکے بھائی جان ایک دن آئے، مجھے آگے گاڑی میں ڈال کے لے جانے لگے. سب بول انہوں نے کہا یہ لیٹے گا، یہ بیٹھو گے کہ لیٹو گے. پھر کہتے ہیں آؤ ذرا اس کو قبرستان کا چکر لگواؤ. اس طرح کی باتیں ہم نے یہ سنی ہیں، ہم نے بھی آگے آپ سے بات کروں گا فیس کی. خیر اللہ بچانے والا. بس اس کے بعد پھر 2003 میں باہر جانا تھا تو انہوں نے مجھے بنا دیا انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر. کہ جو میں نے ان کو کہا کہ یہ بحث ہو رہا ہے پاکستان باہر، یہاں پہ ہمارا یعنی کہ عمران خان صاحب کا میسج زیادہ ریزونیٹ کرتا ہے. لوگ وہاں رہ رہے ہیں، ان کو سمجھ آئے کہ فریڈم کا مطلب کیا ہے، جوڈیشری کا مطلب کیا ہے، لا انفورسمنٹ کا مطلب کیا ہے. اور یہاں وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہوئی یہ سچویشن ہر روز نیچے ہی جا رہی ہے. فائدے میں ابھی بھی نیچے جا رہی ہے، کوئی رک نہیں رہی. تو وہ انہوں نے کہا پھر مجھے انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر بنا دیا. میں اس وقت امریکہ اور یہ تو میں پوری دنیا میں پی ٹی آئی آرگنائز. تو وہ سارے لوگوں کو کوآرڈینیٹرز بنائے اور لوگوں کو اکٹھا کرے، ممبرشپس بنائے، یہ کیا. پھر وہ $10 a month کی کیمپین جو تھی ممبرشپ کیمپین وہ میں نے کی تھی. جس سے پھر کوئی فنڈنگ آنے لگی. ایک زمانہ یہ بھی تھا، ایک دن ہم گئے اور خان صاحب ایم این اے تو الیکٹ ہو گئے تھے. میں اسلام آباد کراچی آیا، پاکستان آیا تھا، میں اسلام آباد گیا تو یہ جو پارلیمنٹ لا جس کا بیسمنٹ والا سب سے گھٹیا لا نکل گیا تھا. یہ ملک بڑا ویسے اپنے ہیروز کو کرتا ہے ٹھیک. یار ایک آدمی ہوتا ہے یعنی کہ ایک آدمی عمران خان ورلڈ کیا چیز اس نے نہیں دیکھی. میں ادھر گیا نا، وہ لاج میں نیچے بیٹھا ہوا، بیسمنٹ والا نیچے، تو وہاں ایک ہی بندہ طاہر ہمارا ہوتا. میں نے کہا طاہر چائے تو بنایا. کہتا بھائی چائے نہیں ہوتی، کبھی بھی پانی مل جائے گا گھر پھنس گئی. یہ دن بھی دیکھا ہے اس تحریک انصاف نے جب فون آفس کے بندے گئے، آفس کے پی ٹی آئی آفس کے پی ٹی آئی آفس کا فون بیسمنٹ 1 میں تھا. And then from there we started this little bit fundraising, $10 campaign, and then it sort of grew. پھر 2008 کا الیکشن آیا تو بائیک آؤٹ کر لیا. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے عدلیہ کے ساتھ. آپ پولیس کے پہلے ڈنڈے میں زندگی میں پہلی دفعہ ڈنڈا مجھے پڑا تھا. کالج میں بھی نہیں پڑا، وہ لڑائی ہوئی تھی تو دوسروں کو پڑ گیا تھا. میری کمر پہ لگتے لگتے پتہ نہیں کیوں کیسے پڑ گیا. حالانکہ میری لڑائی نہیں تھی، وہ نہیں ہوتا ہے ہنگامہ ہو جاتا ہے آپس میں جماعتوں کا. ہم تو اس میں سے نکل رہے تھے. ہمارا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے کالج میں کہ پاگل ہو گئے. تو بعد میں ہم خود ہی ڈنڈے کھایا. گیس پہلی دفعہ 12 مئی ہو گیا، کوئی نہیں بھولے گا کراچی میں 12 مئی. 9 مئی کو سب یاد کر رہے ہیں، 12 مئی کو کیسے بھول گئے.
میں عدلیہ سے بھی پوچھتا ہوں کہ 12 مئی کو کیسے بھول گئی؟ آپ کا چیف جسٹس تھا، اچھا تھا، برا تھا، ٹھیک تھا، نہیں تھا، اس کی جوڈیشری موومنٹ میں ہر وکیل پاکستان کا شامل تھا، ہر وکیل، ہر جج سب شامل تھا، تو کیسے 12 مئی کو بھول گئے ہیں؟ تو مجھے نہیں بھول گئے، سر بھول گئے ہیں، معذرت کے ساتھ، کوئی بات نہیں کہ کوئی 12 مئی نہیں مناتا یہاں، یہ 9 مئی تو منائیں گے، 12 مئی بھی منائیں نا ذرا، بتائیں، یاد دلائیں، وکلا کو یہاں ایسڈ سے جلایا کمروں میں بند کر کے کراچی میں، اس شہر کراچی میں، میٹروپولس، ففتھ لارجسٹ کیپٹل، ففتھ لارجسٹ، تھرڈ لارجسٹ سٹی ان دا ورلڈ، فائنینشیل ہب آف پاکستان، یہاں پہ وکلا کو جلایا گیا ایسڈ پھینک کے، ان کی لاشیں نہیں ملی، بھول گئی یہ قوم ساری۔ اچھا چلے اگر یہ بھولا پھر یہ بھی سارا بھول لیں گے، کوئی یہ 14 اگست اور 23 مارچ یاد رکھنے اور 8 فروری کو ہوا ہے، یہ تو اس سے بڑا سائلنٹ ریولیوشن آئے نہیں ہے۔ آج وہ میں کسی کا میں سوشل میڈیا پہ کسی کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ جرنلسٹ ہے، تو کہتی ہے کہ منڈیلا اور عمران خان کی وہ برابر اب وہ کمپیئر کرنے لگیں گے، اٹس ناٹ اے جوک۔ خیر تو بس اس کے بعد پھر 2013 کا الیکشن چلا۔ اب 2013 کا الیکشن جو تھا وہ ہم بھی جذباتی تھے، تو وہ خان صاحب مجھے کہتے تھے کہ نو لمیٹیشن، تو ہم نے کہا جی آپ تو کہتے ہیں کہ کچھ لمیٹیشن، یہ میں امریکہ سے آتا تھا تو خان صاحب نے میاں والی کرتا ہے جون کی گرمی، یعنی کہ میاں والی میں جون میں یعنی کہ کوئی نہ ہی جائے، پتہ نہیں کیا وہ اے سی، مجھے اچھی طرح ہے سیف کا، سیف اللہ نے عزیز ہمارے سارے بھائی، اس کے بعد کاجل کی سن ان کا اے سی بک گیا، وہ بٹن کے بعد 1-2 بجے پہنچے واپس، جو ہمارا حال ہوا تھا اس ٹرپ میں، تو یعنی کہ یہ پوری دنیا پورا پریشان ہو گیا۔ میں تو خاص طور خالی پاکستان نہیں، انگلینڈ میں بھی، امریکہ میں بڑا مطلب گوا قطر بھی گیا، دبئی، پتہ نہیں کہاں کہاں کافی گیا ہوں، کیونکہ انٹرنیشنل کوآرڈینیٹر تھا تو جب جاتے تھے تو، اور اس کے بعد بھی شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ سے شروع کی تھی۔ خیر کمنگ بیک ٹو دس، پھر 2013 کا الیکشن لڑا، اب جذباتی یا بے وقوف ہم نے ایک کراچی سے لڑا اور ایک جیک آباد سے لڑا۔ اب جیک آباد جو ہے نا وہ سندھ کی اور پنجاب کی اور بلوچستان کی بارڈر کے اوپر ایک ہیوی ہارڈ کور ٹرائبل سوسائٹی، وہاں جا کے ہم 10-12 ہزار ووٹ لے آئے 2013 میں، یہاں پہ بولا جیت گیا علی گڑھ، حامد میر صاحب نے اناؤنس کر دیا کہ جیت جیسے ابھی نہیں کتنے جیتے، اور میں جیسے جیسے رزلٹ آ رہا تھا نا، یہ میرے بیٹھے تھے دوست، ہم سارے نیچے بیسمنٹ میں دوست آئے تھے، میں سب کو کہہ رہا تھا یہ مجھے 2013 نہ ہو جائے، 2013 نہ ہو جائے، 2013 ہوا، لیکن اس کو ملٹیپلائی بائی 500 تھا، یعنی کہ وہاں بھی 15-20-50 سیٹوں میں ہوا ہوگا، یہاں تو پورے الیکشن میں نہیں، وہاں پہ 15-20 سیٹوں میں ہوگا، 4 عددوں کی بات تھی، میرے خیال میں خان صاحب 10 مانگتے تو اگلے 6 ملتے، کراچی بھی ہمارے حلقے بھی دینا چاہیے، لیکن یہ تو ہول سیل میں 2013 ہوئی، نتھنگ از چینج، جو اچھا وہ انہوں نے کہا جیت گیا، اس کے بعد 11 بجے رات تک 39,000 میرے چل رہے تھے اور 9,000 ہمارے ان کے چل رہے تھے، پھر سڈنلی آ گیا پینڈنگ، وہ 3 دن تک پینڈنگ رہا، جیسے ابھی 3 دن تک پینڈنگ ہے، بھائی کہتے مجھے نہیں پتا سارے رزلٹ آئے بھی نہیں آئے، وہ کیا ہوا 3 دن بعد ہمارے 50 پر رک گئے اور بھائی کے 90,000 پتہ نہیں، کیونکہ میں یہی سمجھتا کہ لوگ کہتے ہیں فرشتے کم ہی فرشتے اچھے نہیں، یہ کچھ شیطان ہوتے ہیں جو آپ نے، تو کچھ شیطان آئے تھے انہوں نے کام کر دیا، فرشتے تو اچھے لوگ ہیں، میں دعا کرتا ہوں فرشتوں سے تو ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا 2014 کا دھرنا آ گیا، دھرنے میں بھی وہ بھی ٹائم کا دھرنے کا ہسٹری ہے، شروع کے 27-28 دن تو خان صاحب اس کے دن میں تو ہم کیسے گھر جا کے سنیں، ہم باہر سے ہوتے تھے، چھت پہ سے ہوتے تھے، کٹوری میں سے ہوتے تھے، اس طرح بس گزر گیا۔ پھر جہانگیر ترین صاحب اس وقت سیکرٹری تھے، خان صاحب نے مجھے کہا تھا 17 تاریخ کو مجھے بتایا کہ 16 کو دھرنا ختم ہوا، 17 کو صبح بندہ ہی کوئی نہیں ہوا،
میں اور خان صاحب اکیلے ہوا کرے وہ کشمیر میں